ثنا بعد از درود و سلام بندہ ناچیز نے سورہ البقرہ سے چند الفاظ قرآنی بلد زبان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ 10 بجے دعائے خیر کر دی جائے۔ ہمارے بہت ہی طریقہ میں نے موضوع سخن بنایا ہے، انتہائی قابل غور ہے۔ اس آیت میں اپنے نبی کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت الہی چھلک اور بارگاہ رسالت کے قوانین قاعدے اس میں خود اللہ سمجھا رہا ہے۔ خود اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے، اور جس بات کو اللہ سمجھائے یاد رکھیے اس میں کسی قسم کی کوئی لچ، کسی قسم کی کوئی سوچ، کسی قسم کی کوئی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا حق کہہ دیا۔ ہمیں بس یہ عادت ہے کہ ہم سر تسلیم خم بات کو تسلیم کریں۔ آیت کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے۔ واز کے دوران کچھ صحابہ کو سمجھ نہیں لگتی، جس کو سمجھ نہ آتی وہ حضور علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ یہ لفظ یا رسول اللہ بات کو دہرا دیں، اس بات کو دوبارہ کہہ دیں، یہ جو آپ نے فرمایا ہے سمجھ نہیں آئی، اس کو مزید کھول کے سمجھا دیں۔ اب عرب والے تو جانتے تھے کہ اس کا معنی مفہوم بگڑ کیسے سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو بدل کر لفظ تھا رائنا، الف کو آگے سے گرا دیا اور انہوں نے کہا رائنا استغفر اللہ معذر معذر لکفر فرما باشا۔ یہ ایک تنقید تھی جو رسول اللہ پر وہ کر رہے تھے۔ جب وہ حضور کو دیکھتے تو وہ اس طرح کے الفاظ بولتے۔ اس میں بعد میں لکھا ہے اس کا معنی بکریوں کا چرواہا، بعد میں لکھا ہے کہ غلام، بعد میں نوکر وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، کافروں نے، منافقوں نے رائنا چھوٹا کر کے را کے آگے والا الف جو تھا، سمجھ آ رہی میرے بھائی، وہ گرا کے انہوں نے تنقیدی پہلو نکالا۔ جب انہوں نے تنقیدی پہلو نکالا، اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ میرے محبوب پر کوئی تنقید کرے اور میرا رب سنتا رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے نام لیواؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم یہ لفظ جو بولتے ہو نا رائنا، یہ تم کہنا ہی چھوڑ، یہ لفظ تم کہنا ہی چھوڑ دو، یہ سرے سے لینا ہی چھوڑ دو۔ آؤ میں تجھے، اللہ خود فرماتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تم نے بات کو دہرا کے پوچھنا ہو تو کون سا لفظ اختیار کرنا ہے۔ اب یہ بہت ہی قابل غور الفاظ ہیں، بہت ہی توجہ طلب بات ہے، بہت ہی ادبی پہلو سے غور کرنے والی بات ہے۔ اب رب نے کیا کہا؟ تم یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، تکلیف کی معذرت بولیے، یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ سوال یہ آتا تھا بیچ میں، یا اللہ پھر کہیں کیا؟ پھر کہیں کیا؟ رب نے کہا تم کہو انظرنا یا رسول اللہ، نظر رحمت فرما، یا رسول اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ البقرہ۔ تم یہ کہو رائنا نہ کہو، کہنا کیا ہے؟ انظرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واسمعوا، جب میرا سنا بات کرے نا تو غور سے سنو، تاکہ تمہیں بات کو دہرانا ہی نہ پڑے، کیونکہ اس بارگاہ میں یہ کہنا کہ بات کو دوبارہ کرو یہ بھی گستاخی ہے۔ اس بارگاہ میں یہ کہنا کہ بات کو دہرا دیں یہ بھی گستاخی ہے، البتہ اتنا غور سے سنو کہ جب تم پہلی بار تمہارے مدنی مکی سرکار بولے تمہیں صحیح سمجھ آنی چاہیے۔ اپنی دائیں بائیں ادھر ادھر سوچ لے کے ہی نہیں جاؤ، ادھر ادھر توجہ لے کے ہی نہیں جاؤ، ادب سے محبت سے اس طرح بیٹھو، اپنے دل کے کان کھول کر میرے آقا کی بات سنو، واسمعوا، اتنے غور سے سنو، ادھر سے سرکار بولے جائیں ادھر تمہارے دل پر نقش ہوتا چلا۔ لیکن اگر کہنے کی ضرورت پڑ جائے، طیب ہے، اگر ضرورت پڑ جائے کہنے کی تو پھر رائنا نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یعنی اے یا رسول اللہ نظر کرم۔ جیسے امام صاحب نے کہا تھا نا، معروف ہے آپ کے بارے میں، امام زین العابدین کے بارے میں، کہ وادی کربلا میں کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات محترم، تو تم کہو یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، رہی بات ان منافقوں کی، رہی بات ان کافروں کی، رہی بات ان مشرکوں کی، تو جو طریقہ تمہیں خدا بتا رہا ہے، کافر مر جائے گا، منافق مر جائے گا، نبی کو یہ نہیں کہے گا کہ نظر رحمت کریں، نظر رحمت کہے گا تو صرف رسول اللہ کا غلام ہی کہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد،
میرے بھائی یہ نظر رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے تمہیں بھی اور مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ یہ نظر جس پر پڑتی ہے نا وہ پھر ابو بکر نہیں رہتا، صدیق اکبر ہو جاتا۔ جب یہ نظر پڑتی ہے تو پھر عمر نہیں رہتا، فاروق اعظم ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان نہیں رہتا، ذوالنورین اور غنی ہو جاتا ہے۔ اور جب علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے تو حیدر کرار شیر خدا بن جاتا ہے۔ یہ نظر رحمت ہے جس پر پڑتی ہے۔ دیکھیں یہ امت کے علماء کا، ساری امت کا فیصلہ ہے کہ جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا، حضور سے پڑھا، حضور کو دیکھ کر پڑھا، رسول اللہ سے پڑھا، حضور کو دیکھ کر پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر پڑھا، کلمہ پڑھا، پھر رانا صاحب اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ اب وہ نہ زہد و تقوی کر سکا، نہ وہ رات کی عبادت سجدے کر سکا، نہ وہ جناب والا بہت زیادہ علم سیکھ سکا۔ لیکن امت کا فیصلہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑے ولی ہوں، بڑے سے بڑے کتب ہوں، بڑے سے بڑے تابعین ہوں، بڑے سے بڑے جناب والا غوث الاعظم اور کروڑوں درجے کے اعلیٰ عالم، محدث، مفکر، محقق ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو حضرات اتنے درجے اور مرتبے مقام اکٹھے ہو جائیں، علم بھی ہو، فضل بھی ہو، مقام بھی ہو، مرتبہ بھی ہو، حسب بھی ہو، نسب بھی ہو، یہ سارے درجے اکٹھے ہو جائیں۔ حضور کا وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا، بکریاں چلاتا ہوا آیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، پھر چلا گیا، نہ دین سیکھ سکا، نہ علم سیکھ سکا، نہ جناب والا وہ عبادت زیادہ کر سکا، نہ اس کو اتنا ٹائم ملا، بس اس یوں کلمہ پڑھا، سرکار کو دیکھا، محبت مصطفیٰ رکھ کے پھر وہ چلا گیا، حضور کی غلامی میں کہیں جا کے وہ زندگی بسر کر کے فوت ہو گیا، کچھ نہیں پڑھ سکا، نہ عالم بن سکا، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی، نہ علامہ، نہ مفکر، نہ محدث، نہ غوث الاعظم کی عبادت کے درجے، نہ عابد، نہ زاہد، نہ کوئی درجہ حاصل کر سکا۔ لیکن جو اسے درجہ صحابیت حاصل ہوا ہے نا، کروڑوں محدث، مفکر، عالم، غوث جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو عام صحابی ہے۔ میں نے عام صحابی، چھوٹے صحابی کی بات کی ہے، اور جو بڑے بڑے ہیں اللہ اکبر، ان کے کیا کہنے، ان کے کیا کہنے، جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا ان کے کیا کہنے، جنہوں نے رات دن حضور کی بارگاہ میں گزاری ان کے کیا کہنے۔ اور اگر آپ کے دل و دماغ حاضر ہیں تو میرا یہ لفظ اپنے دل میں نقش کر لیجئے، جو اب بھی حضور کی بارگاہ میں دامن میں پڑے ہیں ان کا کیا کہنے۔ اب بھی جو حضرات نگاہ رحمت میں ہیں تو حضور کی اگر نظر رحمت ہو جائے سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، مت گمان کیجئے کہ یہ نظر رحمت ختم ہو گئی، مت گمان کیجئے کہ فیض محمدی بس اس دور میں تھا، اب نہیں ہے، مت خیال کیجئے کہ ابھی یہ فیض گنبد خضرا ختم ہو گیا ہے، نا وہ جلوہ گری آج بھی ہے، وہ نگاہ عنایت آج بھی ہے، وہ نظر رحمت آج بھی ہے، بس تیرے دامن کے پھیلانے کی کمی ہے، جتنا تو پھیلاتا جائے گا اتنا ہی جلوہ گرے نگاہ مصطفیٰ ہوتی جاتی۔ بس اپنے آپ کو
پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. جو کر لیتے ہیں اس دور میں بھی غازی ہو جاتا ہے. جو کر لیتے ہیں آج بھی جناب وہ رضوی ہو جاتا ہے. جو کر لیتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے. بس ادھر نگاہ رحمت ہوتی ہے یوں اٹھاتے ہیں اور بڑے سے بڑا کوئی عالی شان مرتبہ ہو وہ بھی بلال حبشی کے قدموں کی خیرات مانگتا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع بنتا ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ. سمجھ میں آئی بات؟ آپ روزہ رکھتے ہیں بڑی بات. آپ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ بڑی بات. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں 1 ٹائم 2 ٹائم 5 ٹائم بڑی بات ہے. آپ زبان سے اخلاق اور پیار ظاہر کرتے ہیں اپنے رویے اور طریقے کو اخلاق کے سانچے میں ڈھالتے ہیں بڑی بات. لیکن یہ درجہ قبولیت کو پتہ کب پہنچتا ہے؟ اللہ ہمارے سجدے کرنے کا محتاج، تلاوت کا محتاج، زکوٰۃ اور عشر کا محتاج. یہ تو اپنا بھلا بھی کرتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خطیب ہے، عالم ہے، جو بھی جس طرح کا بھی کوئی عمل کرتا ہے درجہ قبولیت کو تب پہنچتا ہے جب ادب مصطفیٰ رکھ کے. ورنہ میں نے پڑھا ہے جس کے پاس ادب مصطفیٰ نہیں ہے ان کا علم ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا. ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. بلکہ قرآن پاک پڑھے تو قرآن پاک میں تو یہ بھی الفاظ ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. بعض ایسے نمازی ہیں ان کے لیے ان کی نماز وائل مصیبت بن جائے گی، لعنت کا توقع. اشارہ کس طرف ہے؟ نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، ساری رات کھڑا رہا. اگر ادب مصطفیٰ کے بغیر کھڑا ہے تو بیچا ہے، ٹائم ضائع ہے. اور ادب کے ساتھ کھڑا ہوا پھر وعدہ ہے سجدہ بعد میں کرے گا قبول پہلے ہی ہو جائے گا. قیام بعد میں کرے گا قبول پہلے ہی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے ادب مصطفیٰ کا جو پیکر بن گیا، محبت مصطفیٰ کا پیکر بن گیا. اگر ادب نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں تو علم بھی بے فائدہ ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑے نامی گرامی عالم دین تھے، گستاخ تھے، مر گئے، نام و نشان مٹ گئے، بلکہ کتے ان کی قبروں پر پیشاب کرتے رہے. ایسے بھی میں نے بندے دیکھے ہیں. علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب مدنی مکی سرکار کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے. بہت بڑا زہد و تقویٰ نہیں ہے، بہت بڑی داڑھی جبہ کبا نہیں ہے. محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے. اس کا نظارہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرات محترم وہ جب زندہ تھے تب بھی دنیا سلام کرتی تھی، اور جب قبر میں اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کا بھی احترام کیا. اس لیے جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ کے پاس قرآن ہے، ایمان ہے، نماز ہے، دولتیں، تلاوت ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں یہ خاص شہد ڈال دیجئے جس کو ادب مصطفیٰ کہتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو تمہاری دعائیں عرش برین کے پاس جا کے ٹھہر جاتی ہیں. تمہاری دعائیں عرش بری کے پاس جا کے ٹھہر جاتی ہیں، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. اے پیارے خلیفہ رسول جناب امیر المؤمنین فاروق اعظم، درجہ قبولیت کے لیے ہمیں کیا
نبی پر اول بھی درود پڑھ لیا کرو. اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو. ادب اور محبت شامل ہو. جب شامل ہوگی پھر ڈائریکٹ ادھر سے بولے جاؤ گے ادھر سے قبول ہو جائے. ادھر سے لفظ تمہارے زبان پر آئیں گے ادھر درجہ قبولیت کو پہنچ جائے. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے پاس نا ایک بندہ ہے پان بیچنے والا بندہ ہے. اس نے کہا جی گاہک ہی نہیں آتا, کاروبار بڑا ختم ہو گیا, کوئی مہربانی کریں. آپ نے اسے ایک تعویذ عطا فرمایا. فرمایا یہ گلے میں جا کے رکھ لو برکت ہو جائے. اس نے وہ گلے میں لا کے رکھا اور صبح سے لے کے شام تک اتنا گاہک, اتنی جنابی والا آمدن, وہ دوسرے دیکھ کر دکانوں والے جلنے لگے. تو کسی نے کہا کہ اس نے اس طرح اعلیٰ حضرت سے لا کے تعویذ رکھا. وہ کوئی خاص تھا اس کا, اس کو وہ لالچ دے کے کہا وہ اٹھا کے تو ذرا لاؤ دیکھے تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. وہ چرانے والا چرا کے لے گیا, گلے میں سے نکال کے لے گیا. جب اس کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لوگوں اس سے پان خریدو. اس پہ لکھا ہوا تھا لوگوں اس سے پان خریدو. میں کہا یہ لکھا ہے کہ لوگوں اس سے مال خریدو, پان خریدو, اور کچھ بھی نہیں لکھا, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرات آنکھ والے نے دیکھ کر کہا کہنے والا جو تھا اس کی زبان اتنی معتبر ہے, اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اتنی ہے کہ اس کے الفاظ کو رب نے ٹالا نہیں ہے. یوں کہہ دیا رب نے اس کو اپنی قدرت کا کرشمہ بنا دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور کی نوکری اس طرح ادا کر گئے کہ آج تک حضرات سچا غلام ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کا سہارا لینا پڑے. ان لفظوں کے رب لاج رکھ رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت جو بڑی محبت و عقیدت سے کہتے ہیں, دیکھیں شعر کا تقاضا دیکھیں ذرا. خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ رسولوں سے اعلیٰ. ادب سے ذرا زبان ہلائیے. سب رسولوں سے اعلیٰ. غور سے ذرا سننا اور پھر میں ساتھ پڑھنا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ
ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، حضور کے ساتھ عقیدت اپنی پکی جوڑ لو، رب بھی اس محبت کا ملک ہو دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت محمد عربی گواہ ہے، مدینہ المنورہ کی سرزمین گواہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، مشہور ہے، آپ کو یاد ہے، حضرت پڑھے لکھے لوگ آگے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بلال ہے یہ جب کہتا ہے نا اشہد، تو یہ اش کی جگہ پہ اس کہتا ہے، یہ شین کی جگہ پہ سین نکالتا ہے۔ اب کوئی بہترین سے قاری کو اذان دینے کا کہہ دیا جائے، یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا یہ بھول گئے کہنے والے کہ یہ اذان پہ کھڑا کس نے کیا، یہ وہ بھول گئے کہ اذان دینے کے لیے کھڑا کس ہستی نے کیا۔ اللہ ہر پہلو پہ ادب سکھا۔ اب جناب بلال کو حضور نے فرمایا بلال یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہنی، تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اب بڑے بڑے قاری آگے ہیں، اذانیں بڑی جن کی طوطیاں بولتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، بلال یہ کہتے ہیں تو اذان نہ پڑھ، بلال کی چیخیں نکلی۔ کیوں حضرات؟ وہ پیسے کے لیے تو پڑھتے نہیں تھے، وہ اپنا نام بنانے کے لیے تو پڑھتے نہیں تھے، وہ تو پڑھتے تھے جانے جانا کے لیے۔ وہ تو ہوکا جو دیتے تھے نا وہ تو جانے جانا کے لیے دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہی ہے جانے جہاں۔ رونے لگے، یقیناً میرے آقا کا دل تو دکھا ہوگا۔ بلال کو یوں فرمایا، عشاء کی اذان پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، جانے لگے تھے، یہ حکم دے دیا تھا، اب واپس گھر میں گئے، گھر والوں کو جا کے کہا میں نے اندر جانے لگا ہوں، جب تک حضور کا پیغام نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ یہ ہے ادب والے لوگ، جب تک رسول اللہ کا پیغام نہ آئے اس وقت تک دروازے پہ دستک نہ دینا۔ شب و روز گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، دن گزر جائیں، گزرتے ہیں تو گزر جائیں، سانس ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، دروازہ تم نہیں کھول سکتے، دروازہ کھلوانے والا ہی کھلوائے۔ اندر تشریف لے گئے، رونا شروع کر، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ اب رو رو کے پتہ کیا کہتے تھے، اللہ میں تو تپتی ریت میں لٹایا گیا، میری زبان بالکل تو نے ٹھیک بنائی تھی، لیکن کافر لوگوں نے انگارے رکھ رکھ کے اس کی وہ جو اصل لک تھی وہ ختم کر دی۔ یا رب العالمین، اب اگر میرا محبت مصطفیٰ قبول ہے، اب اگر میرا عشق رسول قبول ہے، اب اگر تیری بارگاہ میں میرا ایمان قبول ہے، تو پھر فجر کی اذان کوئی اور نہ پڑھے، یہ تیرے نبی کا نوکر بلال ہی۔ اگر ادب قبول ہے تو مہربانی فرما دینا۔ اب رات کو حدیث میں ہے صحابہ کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، تھک گئے، آک گئے، رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سونا نبی احد پہاڑ سے اتنا پیار کرے، جو بار بار دیکھ کے کہے احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارے جو پیارا نبی پتھروں سے اتنا پیار کرتا ہے، حضرات ان کا امتی اور غلام سے کتنا پیار ہوگا۔ تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حاضر ہوئے، عرض یا رسول اللہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہو کیسے؟ آئے ہو کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت آنے والی ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس وقت تک جب تک بلال حبشی اذان نہیں پڑیں گے، صبح کا سفید ڈورا ساحر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مجھے امر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، بلال اذان پڑے گا تبھی سورج چڑھے گا، دن نکلے گا۔ کیوں؟ اے میرے پیارے محبوب، اللہ فرما رہا ہے، اے سیدی یا رسول اللہ سبحان نبی، بلال کی جو سین ہے وہ ہماری بارگاہ میں شین پہنچتی ہے، اس کی سین کو ہی شین سمجھ کر قبول فرماتے ہیں۔ اب دروازے پہ دستک دیے، صحابہ کرام آئے اور آ کے کہا بلال آؤ یار تیرا عشق قبول ہو گیا ہے۔ یہ میں زبان حال سے کہتا ہوں، تمہارا آدم قبول ہو گیا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت تھی اس کو درجہ قبولیت مل گیا ہے۔ بلال دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھول رہے۔ گھر والوں نے کہا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک سرکار کا پیغام نہیں آ جاتا، جب تک بددعا کے چہرے والے کا پیغام نہیں آ جاتا، جب تک مصطفیٰ کریم کا ارشاد نہیں آ جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے بلال کو کہو تجھے اللہ کا حبیب بلا تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا ہے، تجھے سرکار مدینہ بلا رہے ہیں۔ حضرت ذی وقار پیغام آیا، اب میں تو وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بلال نے کس طرح دروازہ کھولا ہوگا، بلال کس طرح دوڑے ہوں گے، کس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے۔ مجھے کہنے کی اجازت دو، ارے جب بلال نکلے ہوں گے تو ان کے پاؤں تلے جبریل اپنے پر بچھا رہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دو کہ آسمان کے ملائکہ حضرت بلال کا طواف کرنے کے لیے اترے ہوں گے کہ بلال تیرے آج ادب اور عشق مصطفیٰ کو خدا نے کہا۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دو، اس دن تو صبح بھی بلال حبشی کا طواف کر کے آئی ہوگی، اس دن تو سورج نے بھی طواف بلال حبشی کیا ہوگا کہ آج اس غلام کی عشق کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ لوگوں کی میں نے آپ کی توجہ دلائی ان لوگوں کی طرف جو حضور کے ادب کرنے والے تھے، جو حضور کا احترام کرنے والے تھے۔ لاسٹ الفاظ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، آپ پڑھے ہیں نہیں پڑھے، لا الہ الا اللہ تو پڑھے ہی، محمد رسول اللہ تو پڑھے ہی، اس لیے تمہارا دل اونچے محل میں بیٹھے ہو، بہت بلند و بالا گاڑی اللہ نے عطا کی ہے، بڑی بات ہے، بیٹھے رہو، لیکن یہ دل ہر وقت، یہ زبان ہر وقت آقا کریم پر درود و سلام کی تر رہنی چاہیے۔ تمہاری آنکھیں گنبد خضرا کی طرف ٹکی رہنی چاہیے، ادھر لگی رہنی چاہیے، اور یہ صدائے حق دیتے رہنا چاہیے کہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا واپس سے پڑھ لیں، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہو غریباں دا
یہ شانیں، یہ شوقتیں سب آپ کے دامن سے ہیں۔ اگر آپ کا دامن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، آپ کا دامن ہے تو میں سب کچھ ہوں۔ میں تمہارا ہوں، تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا، تمہارا یا حضرت عزیز وفا، بہت ساری آیتیں قرآن پاک کی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ آخری الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کو آیت یاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلے رب فرماتا ہے میرے نبی کی تابعداری کرو، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو، میرے حضور کے طور طریقہ کو اپناؤ۔ جب تم رسول اللہ کے طور طریقے کو اپنا لو گے، حضور کی تابعداری کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ اب تم کہتے ہو اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کہے گا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تیری اطاعت کیسے ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، در حقیقت میرے یار دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ میرے سونے دی غلامی دا پٹا گل چپا لو، اینڈی جی میں تجھے پٹا توحید پالے۔ اس لیے میرے بھائیو، علامہ صاحب نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو ہم تیرے ہیں۔ یہ جناب محترم محمود علی خان صاحب کے صاحبزادے سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی حاضری کو، ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، جس محبت سے ہم آئے آپ آئے، اللہ ہمارا بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔